صفائی صاحب کی بارگاہ میں عاجزانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ کرسی خطابت پر تشریف لا کر اپنے نورانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام عالی مرتبت علماء کرام، حضرات، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درس قرآن کی اس تقریب میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ لمبا خطاب کرنے کی عادت نہیں ہے، تھوڑے وقت کے لیے آپ اپنی توجہات سمیٹ کے میری جانب کر دیں گے تو شاید چند باتیں آپ کے لیے اور میرے لیے نفع کا سبب ہوں۔ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں اور آدھی مجمع سے کرواتے ہیں، میں ساری خود ہی کروں گا، صرف مجھے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی۔ نعرے کا ذوق بھی آپ نے پورا کر لیا، اب مزید ذوق آئے تو مجلس کے اختتام پر ایک نعرہ لگا لینا۔ بس یہ کوئی 35-40 منٹ کا جو وقت ہے، اس وقت میں آپ کی توجہ میری جانب رہنی چاہیے۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں، وہ مختصر ترین صورت ہے قرآن مجید کی، سورۃ العصر۔ سورت کا آغاز قسم سے کیا جا رہا ہے اور قسم بھی عصر کی جا رہی ہے۔ امام راضی جیسے شخص نے اس پر 4 قول بیان کیے۔ کہتے ہیں کہ عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔
اس زمانے نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج پھٹتے دیکھے ہیں، جن کا طوطی بولتا تھا پھر ان کے محلات کو پیوند خاک ہوتے بھی دیکھا ہے، جن کے نقارے بجتے تھے پھر ان کا نام مٹتے بھی زمانے نے دیکھا ہے۔ کہاں گئے آل ساسان، کہاں گئے خاقان، کہاں گئے فرائین مصر؟ 3150 سال حکومت کی ہے ایران پر آل ساسان نے۔ یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں، ابھی 11 ماہ ہوئے ہیں تو حکومت ڈولنے لگ رہی ہے، لیکن 3150 سال اس ایک خاندان کی تخت ایران پہ حکومت رہی۔ 150 حکمران یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوتے رہے ایک ہی خاندان کے، لیکن آج دنیا آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتی۔ جن کے نقارے بجتے تھے، جن کا طوطی بولتا تھا، آج ان کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے؟ میاں صاحب کہتے ہیں جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے وہ شکلیں یاد نہ رہیں۔ ہم اپنے سکے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، تو زمانے نے ان کو مٹا دیا، ان کا ذکر بھی باقی نہ رہا۔ تو انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ دوسرا مفہوم امام رازی نے یہ بیان کیا ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ جب سورج زوال پذیر ہو اور ہر شے کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جائے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت عصر کہلاتا ہے، جو ہمارے ہاں تقریباً 1 گھنٹہ 20-25 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت کی قسم کر کے انسان کے خسارے کو بیان کیا۔ تو عصر کے وقت کی قسم کرنے کی حکمت یہ تھی، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غافل انسان کو تنبیہ کی گئی ہو کہ تیری زندگی بھی ڈوبتے ہوئے سورج کی طرح ہے، ڈیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تیسرا قول امام رازی نے یہ بیان کیا ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ چونکہ عصر کی نماز انتہائی نازک وقت میں ہے، دکان بھی سمیٹنی ہے، گھر بھی لوٹنا ہے، گاہک بھی آ کھڑا ہوا اور مسجد سے اللہ اکبر کی پکار بھی بلند ہونے لگی، تو بہت ساروں کی نمازیں رہ جاتی ہیں۔ پڑھنے والے بھی ذرا اس کو جلدی جلدی میں پڑھ لیتے ہیں کہ گاہک بھی کھڑے ہیں اور دکان بھی سمیٹنی ہے۔ تو غافل کو تنبیہ کی گئی کہ رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جانا اور نماز عصر ضائع نہ کر بیٹھنا۔ چوتھا معنی امام رازی نے اس کا جو کیا وہ یہ ہے کہ عصر سے مراد زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان کے خسارے کو بیان کرنے سے قبل محبوب کے زمانے کی قسم کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بتلانا مقصود ہو کہ زمانے کا شباب دیکھنا ہو، زمانے کا بانکپن دیکھنا ہو، زمانے کا جوبن دیکھنا ہو، تو وہ میرے محبوب کا زمانہ ہے۔ زمانہ محبوب کا ہے جو خسارے سے بچا ہوا ہے، ورنہ تو تم خسارے کا سودا کر رہے ہو۔ خود فرمایا خیر القرون قرنی، میرے حضور نے ارشاد فرمایا بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس سے جڑا ہے، پھر جو اس سے جڑا ہے۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، باسی روٹی 2 روپے کی۔ کسی نے روک کے پوچھا یہ تیرا عجیب سا ریٹ ہے، تازہ روٹی 1 روپے کی تو باسی روٹی 8 آنے کیوں نہیں چاہیے، تو الٹا اس کو 2 روپے میں بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں خریدتے ہو تو نہ خریدو، ریٹ میرا یہی رہے گا۔ کہا کہ وجہ بھی تو بتا۔ عقل منطق کا فیصلہ یہ ہے کہ باسی روٹی تازہ روٹی کی نسبت
سستی ہونی چاہیے اور تم الٹا اس کو مہنگے داموں میں بیچ رہے ہو۔ تو اس نے کہا سنو پھر، یہ جو باسی روٹی ہے یہ مہنگی اس لیے ہے کہ یہ تازہ روٹی کی نسبت ایک دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو کہا محبوب قسم ہے تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو انسان کا خسارہ بیان کرنے سے قبل محبوب کے زمانے کی قسم کی۔ امام راضی یہاں رکے اور دلائل بھی دیے۔ کہا سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے ہے، اور سورۃ البلد بالاتفاق مکی صورت ہے، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ شہر مکہ کی قسم۔ لیکن کہا مجھے اس شہر کی قسم، تو اس شہر کی قسم کیوں کی گئی ہے؟ یہاں مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، رکن یمانی ہے، رکن اسود ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، باب رحمت ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب نور ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ اس شہر کی عظمت کے بڑے حوالے ہیں۔ انسان کا ذہن اس شہر کی گلیوں کا طواف کرنے لگا اور عزتوں کے نشان ڈھونڈنے لگا۔ شاید اس لیے قسم کی ہو، شاید اس لیے قسم کی ہو، کہا یہ عزتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کرتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے سانسوں کی خوشبو سونگھی ہے، اس شہر میں تیرے بسیرے ہیں، محبوب تیرا ڈیرا ہے اس شہر میں، اس لیے مجھے شہر کی قسم۔ تو محبوب کے شہر کی قسم محبوب کی وجہ سے فرمائی۔ یہاں مجھے یاد آئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکۃ المکرمہ افضل ہے یا مدینۃ الرسول افضل ہے۔ بعض نے کہا مکۃ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینۃ النبی افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ لیکن حضرت شیخ نے ایک تیسرا مسلک بیان کیا۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل ہے، بعض نے کہا مدینۃ المنورہ افضل ہے۔ شیخ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے دلیل لے کر کے تیسرا مسلک یہ بیان کیا کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو جب مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ ہمارے ہاں تصوف کی معتبر ترین کتاب ہے عوارف المعارف، شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی وہ تصوف کو جاننے کا دعویٰ نہ کرے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ اپنے مریدین کو نماز عصر کے بعد اس کتاب کا باقاعدہ درس دیا کرتے تھے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ایک اینٹ اٹھائیں تو 3 پیر برآمد ہوتے ہیں، اور تصوف کی روح سے بھی آشنا نہیں ہے، کیونکہ تماشا بن گیا اور یہ پیری مریدی کاروبار بن گیا۔ یہ آسان کام ہے، کوئی انویسٹ بھی نہیں کرنا پڑتا، بس بکل مار کے بیٹھ جاؤ اور لوگ دھڑا دھڑانا شروع ہو جائیں گے۔ کیا خوب کہا تھا اقبال نے، دکھ کے کہا تھا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور غور کن۔ میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ آج ان لوگوں نے ہم سے توکل چھین لیا ہے، اور آج امت گمراہیوں کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جن پر پیر کا، شیخ کا لفظ صادق آتا ہے، اور وہ ہزاروں میں چند ہیں۔
سینکڑوں میں اگر کہوں تو یہ بھی مبالغہ ہوگا. تو آج ہم توکل سے، خشیت الہی سے، ذکر و فکر سے اور عبادت اور تلاوت کے مزاج سے ان بدبخت لوگوں کی وجہ سے دور ہو گئے. تو جس نے عوارف المعارف نہیں پڑھی تو وہ تصوف کو جاننے کا دعویٰ نہ کرے. تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے اس کتاب میں لکھا، ایک مرید نے آپ سے سوال کیا، حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ اچھا زمانہ تھا، بھلا دور تھا کہ مرید پیروں کو سوال کر لیتے تھے اور پیر حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ تم نے سوال کیا، چونکہ پڑھے لکھے ہوتے تھے. آج تو اگر سوال کریں گے تو بے ادب کہلائیں گے، شوخ چشم کہلائیں گے، مردود الطریقہ کہلائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہیں. تو کہا حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہیں. تو مرید نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اگر سب سے افضل جگہ وہی ہے تو پھر جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ ثابت یہ ہوا کہ وہ زمانہ تھا کہ جنت کی آرزو کی جاتی تھی. اس وقت محافل نعت کا یہ انداز نہیں ہوا تھا کہ ممبر رسول کے اوپر چڑھ کے ایک نعت خواں دین کا مذاق اڑائے اور کہے ہورے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ. میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے اور اپنے ماننے والوں سے، اپنے امتیوں سے کہا جب رب سے مانگو جنت الفردوس مانگو. قرآن تو ورق ورق پہ جنت کی تحریص دلائے اور جنت کے قصیدے بیان کرے، جنت کے نقشے بیان کرے، جنت میں بہتی نہروں کا تذکرہ کرے، وہاں پھوٹتے جھرنوں کی کہانیاں سنائے اور وہاں مائے معین، کوثر، سلسبیل اور تسنیم کی نہروں کی کہانیاں قرآن میں بیان کرے اور لوگوں کو جنت کی ترغیب دلائے، جنت کی تحریص دلائے، اور یہاں ایک نعت خواں ممبر پہ چڑھ کے جنت کا مذاق اڑائے. اللہ تو قرآن میں دوزخ سے ڈرائے اور دوزخ کی ہولناک وادیوں کا ذکر کرے، اس کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی کہانیاں بیان کرے کہ لوگوں کے سینوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور وہ اعمال صالحہ کریں. اور یہاں ممبر پہ چڑھ کے ایک نعت خواں کبھی جہنم کا مذاق اڑائے اور کبھی قبر کا مذاق اڑائے. قبر دا خوف دے دے کہ لوکی مینوں ڈراؤندے نے. لوگ کون ہیں ڈرانے والے؟ قبر میں کیا ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ آمنہ کے لال نے بتایا ہے. اور یہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ہم نوٹ پھینک رہے ہیں. تو وہ اچھا زمانہ تھا جب لوگ جنت کی آرزو رکھتے تھے. تو کہا حضرت پھر ہم جنت کی آرزو کیوں رکھتے ہیں؟ اگر سب سے افضل جگہ یہ ہے تو ہم جنت کی طلب کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. فرمانے لگے کہ حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی. مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو، اور جنت میں ہیں تو. نشور وحدی کا لہجہ یہاں دیکھیے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. تو جنت میں ہے تو جنت افضل، مکے میں ہے تو مکہ افضل، مدینے میں ہے تو مدینہ افضل. اس کو میں ایک دلیل کا زیور دے لوں. آپ جانتے ہیں کہ پہلی صف کا شرف کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے کدا ڈالیں، الجھاؤ بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے. اگر پتہ چل جائے کہ صف اول میں کھڑا ہونے کا ثواب کیا ہے. اب صف اول کون سی ہے؟ یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے یہی صف اول ہے نا. لیکن امام اگر مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے جائے تو بتاؤ یہ صف اول رہے گی؟ صف اول کا شرف برآمدے میں چلا جائے گا. اور امام اگر وہاں سے بھی مصلی اٹھا کے صحن میں لے جائے تو بتاؤ کہ صف اول کا شرف برآمدے میں رہے گا؟ شرف صحن میں چلا جائے گا. تو 14 صدیاں
گزرنے کے بعد میرے جیسا نکما شخص بھی مسلح بدلے تو شرف بدل جائے. تو نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو ملے، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو ملے، جنت میں ہو تو شرف جنت کو ملے. جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے. تو شیخ کہنے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے میں تھے تو مدینہ افضل تھا. جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا. اللہ اکبر. تو کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کہ یہاں آپ رہتے ہیں. تو سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی. تو شیخ امام رازی کہتے ہیں کہ ترتیب کلام اب یوں سمجھ میں آئی کہ رب فرما رہا محبوب تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم. سورۃ البلد میں محبوب کے مکان کی قسم کی تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم کی. تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم. قسم ہے محبوب تیرے عہد زرین کی، تیرے دور حسین کی، تیرے عہد فرخ فال کی، اور تیرے دور ہمایوں کی قسم. بے شک انسان خسارے میں ہے. انسان کا خسارہ بیان کرنے سے قبل محبوب کے زمانے کی قسم کی. اچھا ویسے آج کا انسان تو خسارہ مانتا نہیں ہے. اس سے پوچھیں وہ کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہوں، میں تو ایٹم کا کلیجہ چیر لیا ہے، میں تو چاند کی چھاتی رون چکا ہوں، میں تو مریخ کے سفر کی تیاریوں میں ہوں، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہے، پوری کائنات سمٹ کے میری مٹھی میں آ گئی. میں تو خسارے میں نہیں ہوں. یہ میرے عالی نصب محلات دیکھو، یہ تارکول بچھی سڑکیں دیکھو، یہ لشکاریں مارتی مارکیٹیں دیکھو، یہ خوبصورت پلازے دیکھو، زندگی کا حسن اور جمال ملاحظہ کرو. میں تو خسارے میں نہیں ہوں. کہاں گھاس پھونس کی جھونپڑیاں اور کہاں عالی نصب محلات، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور آج ٹیبل پہ اتنے کھانے ہیں کہ انتخاب مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں. کبھی زمانہ تھا کہ پہننے کے لیے لباس بھی پورا دستیاب نہیں ہوتا تھا، پیوند لگے لباس ہوتے تھے، اور آج اتنے لباس کے موسم بدل جاتے ہیں اور لباس بدلنے کی باری نہیں آتی. تو انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو زندگی کا لطف کشید کر رہا ہوں. کہاں چل چل کے تھک جاتے اور پاؤں میں آبلے پڑ جاتے، اور کہاں مہینوں کی مسافتیں گھنٹوں پہ آ گئی. میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو چرخ پہ جھولتا ہوں، میں تو دھرتی کا کلیجہ چیر لیا ہے، میں تو پانیوں کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا ہوں، میں تو چاند کی چھاتی رون چکا ہوں، میں تو ایٹم کا کلیجہ شک کر چکا ہوں. میں تو خسارے میں نہیں ہوں. اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے. انسان خسارہ مانے نہ، اللہ محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہے کہ یہ خسارے میں ہے، تو پھر خسارہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں خسارہ جو ہے یہ حیوانیت کا نہیں ہے، یہ انسانیت کا ہے. اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے. اگر پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا ہے تو یہ تو مچھلی بھی اتر جاتی ہے. انسانی کمال کیا ہے؟ مروت، بھائی چارہ، ہمدردی، مساوات، محبت، ایثار. اور یہ انسانی کمالات دم توڑ رہے ہیں. بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو رہے ہیں. گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرے ہوں کی گھڑیاں نہیں اتارتے. تو یہ انسانیت خسارے میں نہیں چلی گئی. آج کا انسان دہشت گرد ہے، آج کا انسان ڈرون حملے کرتا ہے، آج کا انسان انسانوں کی لاشوں پہ رقص کرتا ہے، آج کا انسان انسانوں کی کھوپڑیوں سے فٹ بال کھیلتا ہے، آج کا انسان چھوٹے چھوٹے بچوں میں بم بلاسٹ کر دیتا ہے اور بچوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک جاتی ہیں اور وہ ذمہ داریاں قبول کرتا پھرتا ہے. آج کا انسان انسانیت کا دشمن ہے، عزتوں کا لٹیرا ہے. لیکن محبوب کے زمانے کا انسان دیکھنا ہو تمہیں ابو بکر و عمر جیسے انسان ملیں گے.
تمہیں عثمان و علی جیسے لوگ ملیں گے، تمہیں بلال حبشی جیسے لوگ ملیں گے۔ تو خسارے سے بچا ہوا زمانہ دیکھنا ہے تو پھر محبوب کے زمانے میں آنا ہوگا۔ کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ اب انسانیت کا خسارہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسانیت کا خسارہ یہ ہے کہ وہ اپنی سانسوں سے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے۔ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن چھوٹا ہو رہا ہے۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی گنتی الٹی چل رہی ہے، کوئی 70 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 60 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 50 سے نیچے آ رہا ہے۔ یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکیں تو وہاں گنتی الٹی چلتی ہے، اور وہ 120 سے بھی نیچے آ رہی ہو تو ایک لمحہ آتا ہے کہ زیرو پہ آ جاتی ہے، اور پھر جب زیرو پہ آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے رکنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جب زیرو پوائنٹ پہ آئے گی زندگی کی سانسیں تو اسی کا نام موت ہے۔ تو یہ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن یہ اپنے آپ کو توڑ رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے۔ میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک شخص پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز بھی لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں، اس زمانے میں اس نے پھٹے پہ برف رکھی تھی اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، اور گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ۔ میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل 2 آنے زیادہ کما لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے پڑا پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کا لاکھوں کروڑوں میں فائدہ ہو جائے۔ لیکن برف بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا تو کل برف ہی نہیں ہوگی، تو یہ تو پگھلتی جاتی ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، اور میں نے اس کو کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اور تو دہائی دے رہا ہے کہ لوگوں مجھ سے برف خرید لو، اگر تجھے اب کوئی گاہک مل جائے، وہ تجھے درہم دے دے، دینار دے دے، تجھے کوئی جنس دے دے اور اس کے بدلے میں برف لے لے، تو تجھے کوئی فائدہ ہو گیا کہ برف کے بدلے تو نے جنس لے لی، برف کے بدلے تو نے درہم لے لیے، برف کے بدلے تو نے دینار لے لیے، تو تیرا فائدہ ہو گیا۔ تو میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سلام پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی مجبور کے کام آ جاؤں، سجدہ و قیام کر لوں، تو یہ میری سانسیں کام آ گئی، ورنہ سانسیں پگھل رہی ہیں اور میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ تو یہ پگھلتی ہوئی برف ہے، یہ سانس رکتے نہیں، سو کر بھی گزر جائیں گے، آوارگی میں بھی گزر جائیں گے، چائے والے کھوکھے پہ بھی گزر جائیں گے، اور تاش کھیلتے بھی بیت جائیں گے، گپ شپ میں بھی گزر جائیں گے، سجدوں میں بھی گزر جائیں گے۔ لیکن ان سانسوں کے بدلے میں ہم خریدتے کیا ہیں؟ یہ اختیار ہمارا ہے۔ میں آپ کو مبارک دے رہا ہوں کہ آپ اس وقت اپنی سانسیں بیچ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں درس قرآن لے رہے ہیں۔ تو یہ سودا اچھا کر رہے ہیں آپ کہ ان سانسوں کی کوئی قیمت پڑ رہی ہے، ان گھڑیوں کا کوئی وزن ہے، اور ان سانسوں کے بدلے آپ قیمتی سرمایہ لے رہے ہیں۔ میں بھی اور آپ بھی، یہ سانسیں ہماری کام آ رہی ہیں، اور اگر ہم یہاں بیٹھے نہ ہوتے تو یہ سانسیں پھر بھی نہ رکتی۔ گھڑی ایک ہی رفتار سے چلتی ہے، وہ ہم سوئے ہوں تب بھی اسی رفتار سے چلتی ہے، جاگتے ہوں تب بھی اسی رفتار سے چلتی ہے، مستی میں ناچ رہے ہوں تب بھی اسی رفتار سے چلتی ہے، اور سجدے میں رو رہے ہوں گھڑی پھر بھی اسی رفتار سے چلتی ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اور اپنے سانسوں کا کیسے بچاؤ کرنا ہے اور کیسے محاسبہ کرنا ہے۔ تو یہ ہے انسان کا خسارہ جو اپنی سانسوں کے ذریعے کر رہا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو خسارے کا ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ یہ کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے
دوسرے حسن سے اسے محروم کر دیا ہے تو وہ شے کہے گی کہ میں خسارے میں ہوں۔ یہ پھول ہیں، ان میں خوشبو ہے، تازگی ہے، لطافت ہے، رنگ ہے، جمال ہے، لیکن روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں رکھ کے چراغاں نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھول کہیں گے ہمیں خوشبو تو دی گئی، لطافت تو دی گئی، نازکی تو دی گئی، جمال تو دیا گیا، لیکن ہمیں روشنی نہیں دی گئی۔ چاند میں روشنی ہے، بلندی ہے، لطافت ہے، لیکن خوشبو نہیں ہے۔ تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے میں۔ بلبل کہتی ہے میری آواز میں تو جادو ہے، لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں۔ شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں تو زور ہے، لیکن میں اڑنا نہیں جانتا۔ کوئل کہتی ہے کہ میری آواز میں تو عصر کا رنگ ہے، لیکن رنگ میرا کالا ہے۔ مور کہتا ہے میرا رنگ سونا ہے، لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں۔ تو ہر شے کسی نہ کسی خسارے میں۔ آپ انسانوں کو دیکھ لیں، ایک بچے سے پوچھ لیں تو بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے، لیکن جوانی کا بانک پن نہیں ہے، جوانی کا زور نہیں ہے۔ ایک جوان سے پوچھیں، وہ کہتا ہے جوانی کا بانک پن تو ہے، لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں ہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھے، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں، لیکن کیا کروں بچپنے والی موج نہیں رہی، وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈی بھی ہلا کے چلا جاتا تھا تو مزہ آ جاتا تھا۔ آج نغمے بھی نہیں بہلاتے، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ کیسا زمانہ تھا، وہ کیسی گھڑیاں تھیں۔ آج تو محال بنا کر بھی خوشیاں نہیں ملتی۔ کیسا زمانہ تھا، گلی میں کوئی ریت پھینک جاتا تو پاؤں پہ تھپک لیتے، پھر ہولے سے پاؤں نکال لیتے، اور اگر وہ گھروندہ بچ جاتا تو اتنی مسرت ہوتی کہ آج کوٹھیاں بنا کر بھی وہ خوشی نہیں ملتی جو روز ملتی تھی۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ عزت بھی، یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ وہ کیسا زمانہ تھا۔ تو ایک بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو قطاروں میں ہیں، لیکن بچپنے کی موج نہیں رہی۔ تو ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے۔ اور پھر اگر تمہیں شوق ہو کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں، جمال کے سارے کرینے اگر ایک پیکر میں ڈھونڈنے کا شوق ہے تو رب کہتا ہے مدینے کی گلی میں آ جاؤ، میں نے ایک ذات محمد عربی کی ایسی بنائی ہے جس میں سارے حسن اکٹھے کر دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، ہما خوباں آنچ دارن تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے ساون کے سرمئی بادل اور ان سے نچڑتا ہوا پانی اور اس کا لطف اٹھایا ہوگا، تم نے موسموں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے کوسے قضا کی رنگینیاں دیکھی ہوں گی، تم نے دھنک کی شوخیاں دیکھی ہوں گی، تم نے پپیہے کی صدا سنی ہوگی، تم نے کوئل کے لہجے سے لطف لیا ہوگا، تم نے کوسے قضا کے رنگوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، پربتوں کے اوپر اگے ہوئے بے ترتیب درختوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے کائنات کا حسن مختلف رنگوں میں اور مختلف صورتوں میں دیکھا ہوگا، لیکن یہ سارے رنگ اور یہ سارے حسن ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق ہے تو رب کہتا ہے وہ میں نے ایک ہی صورت محمد عربی کی بنائی ہے۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ خسارے کی خبر دی تو یہاں خبریت مقصود تھی یا طبیب حاضر کی طرح خبر دے کے علاج کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا؟ تو قرآن مجید کی یہ صورت بتاتی ہے کہ ہمیں اس خطرناک بیماری کی طرف توجہ دلا کر کے جو ہمیں خسارے کی لگ گئی ہے اور لمحہ لمحہ ہم ٹوٹ رہے ہیں اور اپنے آپ کو توڑ رہے ہیں، ہمیں علاج کی طرف رب متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور پھر علاج بھی خود دیا۔ قسم ہے محبوب تیرے زمانے حسین کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، خسارے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو۔
چونکہ ایمان کی تشریح یہی ہے، الایمان ہے یہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں سادہ ترجمہ یہ کیا کہ اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو، اس مرض سے نجات پانا چاہتے ہو، تو پھر مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو، پھر خسارہ تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، پھر حالات کا تغیر اور حالات کا تبدل تمہارے نشان نہیں مٹا سکتا. صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج ان لوگوں کا نام بھی باقی ہے، ان کا ذکر بھی باقی ہے، ان کے تذکرے بھی باقی ہیں جو مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے. اللہ اکبر. اس کو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. ایک زمانہ تھا جو میری عمر کے لوگ ہیں یا میرے سے بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان سب نے وہ دور دیکھا ہے. جو بالکل چھوٹے بچے ہیں انہوں نے تو زمانہ نہیں دیکھا، چکی سے آٹا پیستے تھے. تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا جامد اور ساکن اور اوپر والا متحرک. درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے جس میں کلی ہوتی ہے، اور اس کے آس پاس خالی جگہ ہوتی ہے جہاں دانہ ڈالتے ہیں. ہم اپنی زبان میں اسے گالا کہتے تھے. اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے ان دو پتھروں کے نیچے آتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو کلی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے جڑ کے رہے گا. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید آپ کے لیے بتانا مشکل ہو. جو تاریخ کا تازہ مطالعہ رکھتے ہوں گے شاید انہیں نام یاد ہو. کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم یہ دماغ پہ بوجھ لیتے رہیں اور ان لوگوں کے نام یاد رکھیں؟ اچھا، میں اگر یہ پوچھوں کہ اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا، تو شاید اس کا نام بتانا آپ کے لیے مشکل ہو. میں کہوں اچھا اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا، اس زمانے کا اوباما تھا، تو اس کا کیا نام تھا؟ تو چند لوگ بتا سکیں گے، باقیوں کے لیے مشکل ہوگا کہ اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا. اس زمانے کے کسرا کا نام کسی کو نہیں آتا، اس زمانے کے کیسر کا نام نہیں آتا، اس زمانے کے خاقان کا نام نہیں آتا. اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے رسول کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ پھر بچا کون جو حضور کے دامن سے لپٹ گیا. اقبال کو بھی بولنا پڑا، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا وہ سلطنت روم کا شہنشاہ. اس کیسر کا دنیا آج نام بھی نہیں جانتی، لیکن حبشی کو دوام ہے. وہ تو مٹ گیا، اس کا نام بھی مٹ گیا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی ممبروں کی زینت ہے، آج بھی محرابوں کی زینت ہے، آج بھی مجالس کا نور ہے، اور آج ان کا نقشہ بھی زمانے کو یاد ہے، ان کا نام بھی لبوں کا وظیفہ ہے. تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے گا. تیرے سے وابستہ ہو گیا تو خسارے سے بچ گیا. یہ آپ لفظ پڑھتے ہیں ابو لہب، تو لہب عربی میں آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، اور ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کا رنگ شعلے کی طرح دمکتا تھا. ہاشمی النسل ہے، قریشی النسل ہے، اور قبیلے کا سردار ہے. شعلے کی طرح چمکتا ہوا رنگ ہے، اسی وجہ سے ابو لہب کہا جاتا ہے. لیکن نام داخل دشنام ہو گیا. چٹے رنگ کا مالک تھا، چہرے پہ سرخیاں تھیں، اور ابو لہب کہا جاتا تھا اس وجہ سے. لیکن اندھیروں کے غاروں میں گھس گیا اور جہنم کی آگ میں جھلس گیا. اور دوسری جانب رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، ذات کا حبشی ہے، لیکن ممبروں کی زینت بنا ہے. تو پھر بچہ تو وہی ہے نا جو میرے رسول کے دامن سے لپٹ گیا. تو اللہ خسارے سے بچنے کا راستہ دیتا ہے. اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو میرے رسول کے دامن کو پکڑ لو. اب یہ عنوان اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے کہ میں اس پہ کچھ عرض کروں. میں اپنے دوسرے عنوان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں جو آج کا موضوع بھی ہے.
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے بچنے کا دوسرا ضابطہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کیے جائیں، ورنہ خسارے سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، ایمان مجرد تصدیق قلبیہ کا نام ہے، نفس ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں، لیکن ایمان اگر درخت ہے تو اعمال اس کا پھل ہے، ایمان اگر دعویٰ ہے تو اعمال اس کی دلیل ہے۔ اور قرآن مجید نے متعدد مقامات پہ ہمیں صالح اعمال کا زیور پہننے کی تاکید کی گئی، اور جہاں بھی ایمان کا ذکر ہوا اکثر مقامات پہ ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کیا گیا۔ ہمارا رب ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ تم خالی نام کے مسلمان نہیں، تم کردار کے مسلمان بن جاؤ، تمہارا عمل گواہی دے کہ تم حضور کے غلام ہو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ پیش کرتے پھرو یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب تمہیں پاسپورٹ پیش نہ کرنا پڑے، تجھے بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، تیری وضع قطع، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت، تیرا وعدہ، تیرا انداز زندگی، تیرا طرز حیات ایسا ہو تو دور سے چلا آ رہا ہو، لوگ کہیں یہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ تو ہمارا عمل ہمارے ایمان کی گواہی دے، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ صرف ہم نے دعویٰ ایمان رکھ لیا تو یہی ہمارے لیے کافی ہے، اب اگلے عمل سے اور اگلی زندگی سے اور اس کے تقاضا ہائے ایمان سے ہم چھٹی چاہتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو فیشن کے طور پہ 4 آدمی اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اور سارے اس بات میں سر ہلاتے ہیں جی واقعی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں اس کے جواب میں سادی سی باتیں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے، یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو باہر پہرے دار کھڑا ہے، اس کو ضرر نہ پہنچ جائے، موسم کے مطابق ٹھنڈے پانی سے وضو دستیاب ہے اور اندر اے سی لگے ہیں، قالین بچھے ہیں، ماحول میں لطافتیں ہیں۔ جو بندہ خوبصورت ماحول میں مخملی مسلوں پہ سجدہ کرتا ہے وہ کتنے فیشن سے کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کرنے والے بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ دین پہ چلنا تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا کی ریت پہ اور بہتے ہوئے خون کے باوجود سجدہ نہ قضا کرنے والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تو آج ہم بطور فیشن کہہ رہے ہیں جن کے لیے مشکل تھی انہوں نے تو مشکل کاٹ لی، وہ تکلیفوں سے گزرے، آلام سے گزرے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون کون سے دکھ نہیں دیے گئے، اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے ہمیں دین کے لیے کیا مشکل آئی ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں تو میرے سامنے ماحول آراستہ ہے، پھول پڑے ہیں کہ میری طبیعت پہ جو ہے وہ ایک خوشگوار اثر مرتب ہو، مجھے لاؤڈ سپیکر دیا گیا ہے کہ مجھے زور سے بولنا بھی نہ پڑے، میرے سامنے پانی رکھا گیا ہے کہ میرا گلا خشک ہو جائے تو میں 2 گھونٹ لے لوں، آپ کے چمکتے چہرے، روشن پیشانیاں اور آنکھوں میں لکھا پیار مجھے بات کرنے پہ آمادہ کر رہا ہے، تو میں 10 گھنٹے بھی گفتگو کروں تو مشکل نہیں ہوگا۔ مشکل تو ان کے لیے تھی جب وہ بات کرتے تھے تو پتھر اٹھتے تھے، اور جب وہ بات کرتے تھے تو آگے سے جو ہے وہ اذیتیں کھڑی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے امیہ کہ بلال رک جاؤ، باز آ جاؤ، کھالو دھڑ کے رکھ دوں گا، لیکن بلال مسکرا کے کہتے ہیں تو ترش روح ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے۔ یہ محبت رسول کا نشہ ہے، تو جتنا مجھے ظلم اور جبر کی چکی میں پیسے گا یہ نشہ اور زیادہ گہرا ہوتا چلا جائے گا اور بدنامی سے بڑھتا ہے۔ محبت کا جنوں نشہ اتنا ہی تیز ہوتا ہے جتنی ہوا لگتی۔ کہا تو جو چاہتا ہے کر، میں راہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پتھر مارتا ہے، وہ کوڑے برساتا ہے، بلال مسکراتے ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے، تمہارا ظالم آقا کوڑے مارتا ہے تم آگے سے مسکراتے ہو۔ تو بلال نے جو جواب دیا سننے کے قابل ہے، فرمانے لگے
تم بازار سے جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے بھی، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک کھال بھی ادڑ جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ بھی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ اگر دعوی محبت کیا ہے تو یہ دکھ سہنے پڑیں گے، تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت خباب بن ارت آتے ہیں، حضور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، کفار کے ظلم و جبر اور تعدی ان کی کہانیاں سنائیں تو حضور نے فرمایا خباب گھبرا گئے ہو، تم سے قبل ایسے لوگ بھی گزرے جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا گیا، لیکن انہوں نے حق کا ساتھ پھر بھی نہیں چھوڑا۔ آپ تاریخ پڑھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے ایک شخص کی ٹانگیں باندھ دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے دین سے منحرف ہو جا ورنہ ان اونٹوں کو ہانکا لگائیں گے تیرا بدن 2 حصوں میں چر جائے گا، اور وہ آگے سے کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو، میں دامن نہیں چھوڑوں گا حق کا، اور پھر اونٹوں کو ہانکا لگایا جاتا ہے، اس کا بدن چرتا ہے، سرخ سرخ خون کے قطرے گرتے ہیں۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے جب تک زبان بولتی رہی یہی لفظ زبان پہ جاری تھے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا۔ میں ذرا دیکھوں کہ بچپن سے لے کر اب تک مجھے دین کے راستے میں کیا مشکل آئی ہے، آپ سوچیں آپ کو دین کے راستے میں کیا مشکل آئی ہے، اور ہم کتنی شوخی سے اور کتنے نخرے سے کہتے ہیں آج کل دین پہ چلنا بڑا اوکھا ہو گیا۔ میاں اوکھا وقت آئے بھی تو دوسرا کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہے، اور وہ وقت ہے، اس وقت کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جب ایمان محفوظ رکھنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہتھیلی کے اوپر انگیارہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، لیکن حق والے پھر بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور ہم صرف اسی پہ مطمئن ہو جانا چاہتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھی ہم سمجھیں، چمی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ اقبال کہتا ہے جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جانتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے ہر بت کو پاؤں تلے رون دیا، اور زمانے کے ہر جابر کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے، اور ہر ظلم کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ کی اپنی مرضی نہیں رہی، پھر آپ نے لا الہ کے کلہاڑے سے اپنے نفس کو بھی کچل دیا، اپنی خواہشات کو بھی کچل دیا۔ پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ ہوں، پھر میں کون ہوتا ہوں کہ میں ہوں، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جے میں ہوں، پھر تو اپنی نفی کرنا پڑتی ہے۔ تو آج اعمال صالحہ ہمارے لیے بوجھ بنتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارا رب ہم سے عمل صالح کا نور مانگتا ہے، اور ہمارے رب کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری زندگی اچھے اعمال کا ذخیرہ ہو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خسارے سے بچنے کا راستہ ہے، صالح اعمال کا زیور۔ آج بطور مسلم ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں یہ مصیبت کاٹ رہے ہیں۔ کبھی ہم خود دیکھیں، تدبر کریں تو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے اور ہمارے رویوں کی سزا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہمارے لبوں تک، ہماری زبان تک، اور ہمارے انداز زندگی جو ہے وہ اس سے ہمارا ایمان دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اپنے طرز زندگی پہ غور کریں، اپنا انداز معاشرت دیکھیں، ہمارے رب کا جو ہم سے تقاضا ہے اور ایمان کا جو تقاضا ہے اس تقاضا ایمان کو سمجھیں۔ جب اقبال نے شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ تھا، بات کرنے کا ڈھب تو آتا ہے اسے، لیکن لہجہ تلخ ہو گیا۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ لہجہ بہت تلخ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے۔ لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، یہ جواب آ رہا ہے۔ نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے،
میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت، ہماری رسوائی، ہماری اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ یہ کل بھی احتجاج تھا، پرسوں بھی احتجاج تھا، اب قوم اٹھ رہی ہے۔ مجھے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بدبخت حکمران ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ جب تک ہم خود صحیح نہیں ہوں گے تو یہ اللہ کی رحمت کی چھتڑیاں ہمارے اوپر نہیں آئیں گی۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا، بڑا ظالم شخص گزرا ہے، 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کاٹے۔ اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں پچھلی امتیں اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور ہم حجاج بن یوسف کو ایک پلڑے میں رکھ دیں گے، اس ظالم کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ اتنا بڑا ظالم گزرا ہے۔ کسی نے جرأت کر دی اور اس سے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہے، گو اس وقت تو بچہ تھا، تو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا جو ان موجودہ حالات میں ہمارے لیے بہت بڑا آئینہ ہے۔ اس نے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو حجاج بن یوسف نے جواب میں کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو تو حکمران اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کی چھتڑیاں ہوتے ہیں۔ اور جب رعایا اچھی نہ ہو، آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ یہ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، اگر باہر کوئی واٹر کولر نصب کرے گا تو اس کے ساتھ گلاس جو ہیں وہ بھی باندھ کے رکھنے پڑیں گے۔ یہ ہمارے کردار کا، ہمارے اخلاق کا عکس ہے جو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے لوٹے بھی زنجیروں سے بندھے ہوں اور ہم کہیں کہ ہمارے اوپر حکمران اچھے نہیں ہیں، تو ذرا ہم خود بھی تو دیکھیں ہم کیا ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ میرا ایک دوست ننکانہ صاحب گیا تو واپسی پہ وہ بڑا افسردہ تھا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میں جب ننکانہ گیا تو مجھے شوق آیا کہ میں سکھوں کا گردوارہ دیکھتا جاؤں، تو ان کے گردوارے میں گیا تو سیڑھیاں چڑھنے لگا تو میں نے جوتے اتار لیے کہ ایک جانب کسی کونے کھدرے میں رکھ دوں تاکہ واپسی پر بحفاظت مجھے مل سکے۔ تو اسی مخمصے میں تھا کہ ان جوتوں کو کہاں سمیٹ کے رکھوں، تو ایک نوجوان سکھ میری جانب لہراتا ہوا آیا، اس کے لبوں کے اوپر شرارت امیز تبسم تھا اور مجھے کہنے لگا صاحب جوتے پڑے رہنے دو، یہ سکھوں کا گردوارہ ہے، مسلمانوں کی مسجد تو نہیں ہے۔ تو کیا ہم اپنے کردار کو اپنے آئینے میں دیکھیں تو ہمیں شرم نہیں آتی؟ اپنی صورت سے ڈر نہیں لگتا؟ لکشمن پرشاد ایک کتاب لکھتا ہے عرب کا چاند، اور اس کی کتاب کو پڑھنے کے بعد ایمان کو جلا اور تازگی ملتی ہے، لیکن خود مسلمان نہیں ہوا۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ تو مسلمانوں کی نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی تو تو خود ایمان کیوں نہیں لایا؟ تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے کردار نے میرے ایمان میں رکاوٹ کھڑی کر دی۔ جب میں ان کے نبی کی سیرت پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں اس کا غلام بن جاؤں، لیکن جب ان کا کردار دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس سے تو میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور ہمارے بزرگوں کا کردار تھا جو روشنی دیتا تھا۔ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید یوں ہی تو نہیں پڑھا دیا، یہ کردار کی چمک تھی۔ امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے تو یہود و نصارہ بھی جنازے کے جلوس کو دیکھنے آتے ہیں، شوق و ذوق سے بڑھ بڑھ کے لوگ کندھا دے رہے ہیں جنازے کی چارپائی کو۔ آخری حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی کا الوداعی جلوس ہے اور آپ کے جنازے کی چارپائی لوگوں کے کندھوں پہ جا رہی ہے، تو ایک یہودی کا، ایک عیسائی کا شوق آتا ہے کہ چلو میں بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے لوں۔ جو ہی وہ آگے بڑھتا ہے اور جنازے کی چارپائی کو اس کا کندھا چھوتا ہے تو لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگ تو وہ تھے جن کی لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی،
اور ہمارے زندہ لاشیں آج لوگوں کے ایمان کے راستے کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے. تو ہم دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. تیرے صوفے میں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. ہماری پستی اور زبوحالی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب رحمت کو چھوڑ دیا ہے، اور آج ہم عمل سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے. ہم صرف جو ہے وہ نظریے کو، اور ہم صرف عقیدے کو اپنی نجات کی ضمانت سمجھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظریات انسان کی نجات کا سبب ہوتے ہیں، لیکن جو رب تمہیں خوبصورت نظریہ دیتا ہے وہ رب تم سے عمل کا بھی تقاضا کرتا ہے. تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل صالح ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر کی وصیت. یہ عنوان تفصیل طلب ہیں، لیکن ان کو اجمالی انداز سے آپ کے سامنے رکھ دوں. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ حق سے مراد کیا ہے؟ الایمان، حق سے مراد التوحید، الاسلام اور القرآن. یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین قول آپ نے بیان کی کہ اسلام کو تھام لیا جائے اور اس کی وصیت کی جائے. ہماری تو ذمہ داری یہ تھی، عمل سے آگے گزر کے ہم نے اس کی خوشبو کو آگے پھیلانا تھا، اور پوری دنیا کے اوپر ہم نے اسلام کا چراغاں کرنا تھا. ذمہ داری ہماری یہ تھی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم لوگوں کے لیے منصہ شہود پہ آئے تھے. ہم نے بزم عالم میں چراغاں کرنا تھا. ہمارے وجود سے بزم عالم کے اندھیرے چھٹنے تھے اور ظلمتیں دور ہونی تھی، لیکن ہم اپنے من کی ظلمتیں دور نہ کر سکے. ہم ایمان سے آگے نہ بڑھ سکے اور اعمال صالحہ کا زیور نہ پہن سکے. آج جھوٹ، آج جو ہے وہ خیانت، آج مکر و دجل و تلبیسات اور ہر برائی جو باقی قوموں میں متفرق تھی وہ ساری کی ساری جمع ہو کے ہمارے اندر اکٹھی ہو گئی. ہم نے تو لوگوں کے لیے نمونہ بننا تھا، لیکن ہم خود عمل کی راہ پہ گامزن نہ ہو سکے. تو تواصو بالحق یہ تیسرا مرحلہ تھا. اس سے اسلام مراد ہے، اس سے قرآن مراد ہے، اور اس سے توحید کا نور ہے جس کو ہم نے پوری دنیا کے اوپر پھیلانا تھا. یہ مومن کی زندگی ہے، اور یہ اس کا اجتماعی نظم ہے، اور اس کے ذریعے سے اس نے کائنات کے اندھیرے اور ظلمتیں مٹا کر کے اس نے کائنات کے اندر چراغاں کرنا تھا، اور اس نے خسارے سے خود بھی بچنا تھا اور اوروں کو بھی بچانا تھا. وتواصوا بالصبر، جو آخری بات ہے وہ صبر کی وصیت ہے. اب صبر پر صرف دو قول. صبر سے مراد جو شدائد دین ہیں، دین کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کیا جائے. راہ دین میں چلیں گے تو تکلیفیں آئیں گی، طعنہ زنی بھی ہوگی، تو اس پر صبر کیا جائے. ایک مفہوم تو یہ ہے، اس کا اجمالی ذکر پہلے گزر چکا. اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ اس کی زندگی میں دکھ زیادہ ہیں، تو یہ صبر کرنا بھی سیکھے. ہر بات پہ واہ ویلا مچانا یہ اس کا طرز زندگی نہ ہو، بلکہ صبر کے دامن کو پکڑے. زندگی کے اندر سکھ بھی ہیں، زندگی کے اندر دکھ بھی ہیں، بلکہ دکھ زیادہ ہیں، سکھ تھوڑے ہیں. جب انسان کی تخلیق کی گئی تو اس کے خمیر پر 39 دنوں تک دکھوں کی بارش ہوئی اور ایک دن سکھ کی بارش ہوئی. تو دکھ اور خوشیاں اس کی زندگی میں اسی تناسب سے ہیں. اگر اس حقیقت کو سمجھ جائے تو پھر یہ واویلا نہ مچائے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ البلد میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے اس کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا. یہ فاطمی چوزا نہیں ہے کہ ہوا کے تھپیڑے بھی نہ برداشت کر سکے وہ گر پڑے. یہ حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کے لیے پیدا کیا گیا. کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اور ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. زندگی کی تلخیوں کو برداشت کرنے کا نام ہے، حالات کی سنگینیوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے. اور اگر اس حقیقت سے آشنا ہو جائے تو پھر میاں محمد بخش علیہ رحمہ کے لہجے میں یوں کہے گا کہ دکھ ہمیشہ سکھ کدائیں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے.
تو پھر دکھ بھی سامان راحت بن جائیں گے. یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں. اس مفہوم کو اگر میں سمیٹ کر بیان کرنا چاہوں تو حضور کا ایک فرمان اس حدیث اس آیت کی تشریح کے لیے بس اور کافی ہے، جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آج اگر بہت سارے مصائب ہیں زندگی کے، بلکہ ہر شخص کی زندگی تلخ سے تلخ ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ان تلخیوں کو مٹانے کے لیے حضور کا یہ فرمان سنتے جائیے. حضور نے ارشاد فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ سخی ہے، اور اس نے بندے کو کسی کو تھوڑا رزق دیا، کسی کو زیادہ دیا. تو جو تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، حالانکہ اسے ضرورت تھی، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. میرے بندے، تجھے تو بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، تجھے 3 وقت کا کھانا چاہیے تھا، تجھے سردی اور گرمی میں موسم کے لباس چاہیے تھے، تجھے سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے تھا، تجھے بیٹی کے لیے جہیز چاہیے تھا، لیکن تو اتنا صابر نکلا کہ تو اس کے باوجود میرے پہ راضی ہو گیا. جب کسی نے پوچھا کیا حال ہے، تو نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا شکر ہے رب کا. تو جو میرے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، قیامت کے دن میں اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاؤں. اللہ اکبر. تو یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا دوسرا مفہوم، کہ انسان کو زندگی کے اندر جو شدائد اور جو دکھ آئیں اس پر شکوے کی زبان نہ کھول لے، بلکہ اس پہ صبر کرے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اہل بلا کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں ہوں گی، جب اس کو دنیا کے لوگ دیکھیں گے تو وہ آرزو کریں گے کاش دنیا کی زندگی میں ہمارے بدن کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا. تو یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو شدائد ہیں، راہ حق میں آئیں یا زندگی کے جو ہے وہ سفر میں انسان کو جو درپیش ہوتی ہیں، اگر ان پر صبر اور استقامت کے ساتھ انسان آگے گزر جاتا ہے تو اس کا صلہ بہت رکھا گیا ہے. تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے ہنسی کی، انسان خسارے میں ہے. خسارے سے بچنے کے 4 راستے ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت. اگر کسی کو یہ 4 چیزیں میسر آ گئیں تو وہ خسارے سے بچ گیا اور وہ بامراد اور کامیاب انسان بن کے نکھر کے سامنے آیا. اور اگر کسی کے پاس یہ دولتیں نہیں ہیں تو ساری زندگی اس کی اذیتوں میں گزر جاتی ہے اور اپنی آخرت کے لیے بھی خاطر کا خاص سرمایہ جمع نہیں کر پاتا ہے. یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہاں بیٹھ کے ہم نے وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے. اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. آئیے میں اور آپ اس زندگی کے لیے کوشاں ہو جائیں. آج کا پچھتاوا کل کی زندگی کی بہتری کی ضمانت ہو جائے گی، اور آج کی آوارگی کل کا پچھتاوا بن جائے گا. وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. آج اللہ نے موقع دیا، مہلت دیا. آج کل فصلوں کی کٹائی ہو رہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں جو کسان بوائی کے موسم میں مٹی سے مٹی ہوئے، وقت پر پانی دیا، جڑی بوٹیوں کو تلف کیا، تو آج وہ فصل کاٹ رہے ہیں. اور جو کسان بوائی کے موسم میں کھیتوں میں گئے نہیں، ہل چلایا نہیں، بیج ڈالا نہیں اور پانی دیا نہیں، تو آج سوائے ہاتھ ملنے کے ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، تخم عمل ڈال لیں، آنسوں کا پانی ڈالیں، حسد، حقد، بغض، کینے، نفرتوں کی جڑی بوٹیاں اگنے لگیں تو ان کو تلف کریں. پھر جب کل کٹائی کا موسم آئے گا تو دانے آپ کے ہاتھ میں ہوں گے اور خلاصہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، سرمایہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ مجھے آپ کو اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمات سے بھر دے، من میں چراغاں کر دے، باطن میں روشنیاں ڈال دے. جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں پہنچیں تو اس مجلس رحمت کا نور بھی ان کے گھروں تک پہنچا دے. اس درس قرآن کی برکتیں سب کے باطن میں، من میں انڈھیل دے. دنیا آخرت کی بلائیاں ہم سب کا مقدور فرما دے. سوچوں خیالوں کو روشنی اور تازگی عطا فرما. اے اللہ اس مسجد مرکز کو قیامت تک آباد رکھنا. یہ ٹوٹے پھوٹے شکستہ لفظ جو زبان سے نکلے ان کو روحوں میں اتار دے. اے اللہ کتاب رحمت، کتاب نور، صحیفہ ہدایت، قرآن مجید کی برکتیں ہم سب کے باطن میں اتار دے، اور اس کتاب کو ہمارے لیے خضر زندگی بنا دے، خضر راہ بنا دے.
اور اس کتاب سے روشنی لے کر کے اپنی زندگی کے اندھیروں میں چراغاں کر سکیں۔ جملہ منتظمین سامعین سب کو جزائے خیر دے، اس بستی کے مکینوں کو اپنی رحمت میں، پناہ میں، امان میں اور حفاظت میں رکھنا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔